بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سرزمین غدیر پر عید غدیر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی سوگواری کی تقریب میں اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ علیہ السلام کی سوگواری کی تقریب پر حضرت خضر علیہ السلام کی شرکت کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں تفصیلی ذکر آیا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کو پی لیا، وہ زندہ ہیں اور سور کے پھونکے جانے تک دنیا سے نہیں جائیں گے۔ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر سلام کرتے ہیں، ہم ان کی آواز سنتے ہیں اور خود ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ 7، وہ حج کے مراسم میں شرکت کرتے ہیں اور تمام مناسک کو بجا لاتے ہیں۔ عرفہ کے دن سرزمین عرفات میں ٹھہرتے ہیں اور مومنین کی دعا کے لیے آمین کہتے ہیں۔ خداوند متعال ان کے ذریعے غیبت کے زمانے میں ہمارے 12ویں امام کی غریب الوطنی کو دور کرتا ہے اور ان کے ذریعے وحشت کو انس و محبت میں تبدیل کرتا ہے۔ 8، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان 30 افراد میں شامل ہیں جو ہمیشہ حضرت بقیت اللہ الاجل کے ہمراہ ہوتے ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے فرمان سے امور کے نظم و انتظام کو سنبھالتے ہوئے ہیں۔ 9، حضرت خضر علیہ السلام قرآن مجید کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس الہی عالم 10 کے ہمراہ چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس عالم نے کشتی میں سوراخ کیا چونکہ ایک طرف سے حضرت موسیٰ خدا کے اولو العزم پیغمبر تھے، اس لیے انہیں لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے تھا، اور دوسری جانب سے انسانی ضمیر انہیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس قسم کے کام کے مقابلے میں خاموش تماشائی بن بیٹھیں۔ اس لیے انہوں نے زبان کھولی اور اعتراض کیا اور کہا کہ آپ نے کشتی کو اس لیے سوراخ کیا تاکہ اس میں سوار لوگوں کو غرق کر دو گے۔ بے شک آپ نے ایک برا کام انجام دیا ہے۔ بے شک بندہ صالح مقصد کشتی میں سوار لوگوں کو غرق کرنا نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کام کا نتیجہ ان کے غرق ہونے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اسے لام غایت جو مقصد بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کے ذریعے بیان کیا ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کشتی میں سوار لوگ خطرے کے بارے میں متوجہ ہوئے اور کسی چیز سے عارضی طور پر سوراخ کو بند کیا، لیکن اب وہ کشتی ایک سالم کشتی نہیں رہی تھی۔ یہاں پر عالم ربانی اور بندہ صالح حضرت خضر نے ایک خاص سنجیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر ڈالی اور کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلنے میں ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جلد بازی کی تھی وہ حادثہ کی اہمیت کے پیش نظر تھی۔ فوراً انہیں اپنا وعدہ یاد آیا اور پشیماں ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے استاد سے مخاطب ہو کر یوں کہا، مجھے اپنی فراموشی پر مواخذہ نہ کرنا اور اس کام کے لیے مجھ پر سختی نہ کرنا، یعنی ایک غلطی ہوئی، جو بھی تھا وہ گزر گیا، آپ اپنی بزرگی کے پیش نظر اسے چشم پوشی کرنا۔ ان کا دریائی سفر تمام ہوا اور وہ کشتی سے اترے اور اپنے راستے پر گامزن ہوئے۔ راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بلا تمہید اس نوجوان کو قتل کر ڈالا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ اور پاک انسان کو قتل کر ڈالا بدون اس کے کہ آپ نے کوئی قتل کیا ہو؟ آپ نے بے شک ایک برا کام انجام دیا ہے۔ یہاں پر اس مرد عالم نے ٹھنڈے دل سے وہی اپنا سابقہ جملہ دہرایا اور کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور پھر اس نے پشیمانی کا اظہار کیا، کیونکہ اس نے 2 بار پیمان شکنی کی تھی۔ اگرچہ فراموشی کی وجہ سے اب وہ رفتہ رفتہ احساس کر رہے تھے کہ ممکن ہے استاد کی بات سچ ہو
اور اس کے کام موسیٰ کے لیے ابتدا میں ناقابل برداشت تھے، اس لیے دوبارہ عذر خواہی کرتے ہوئے یوں بولے، اس دفعہ بھی مجھ سے چشم پوشی کرنا اور میری فراموشی کو نظر انداز کرنا، لیکن اگر اس کے بعد بھی میں نے اپنے کاموں کے بارے میں وضاحت چاہی اور آپ پر اعتراض کیا تو میرے ساتھ مصاحبت نہ کرنا، کیونکہ آپ اس وقت میری طرف سے معذور ہوں گے۔ اس گفتگو اور دوبارہ تعبد کے بعد موسیٰ اپنے استاد کے ہمراہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ گاؤں میں پہنچے اور اس گاؤں کے باشندوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان دو مسافروں کو مہمان بنانے سے انکار کیا۔ بے شک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایسے نہیں تھے کہ اس گاؤں کے لوگوں پر بوجھ بن جاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سفر کے دوران اپنا زادیرہ کھو دیا تھا یا ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس گاؤں کے باشندوں کے مہمان بن جانا چاہتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس بندہ صالح نے عمدن ان لوگوں سے یہ درخواست کی ہوتی کہ موسیٰ کو ایک نیا درس سکھائیں۔ اس کے بعد قرآن مجید اضافہ کرتا ہے، بہرحال انہوں نے اس آبادی میں ایک دیوار کو پایا جو گرنے کے قریب تھی۔ اس بندہ صالح نے اس دیوار کو گرنے سے بچایا اور منہدم ہونے پر رکاوٹ بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت کافی تھکے اور بھوکے تھے، سب سے اہم یہ کہ احساس کر رہے تھے کہ ان کے اور ان کے استاد کے عظیم شخصیت گاؤں والوں کے لیے ناشائستہ برتاؤ کی وجہ سے مجروح ہو چکی تھی، اور دوسری جانب سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس بے احترامی کے بدلے میں گرنے والی دیوار کی مرمت کرنے لگے، جیسا کہ ان گاؤں والوں کی برائی کا اجر دینا چاہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خیال کرتے تھے کہ استاد اس کام کو کم از کم ایسی اجرت کے مقابلے میں انجام دیتے جس کے نتیجے میں ان کو کھانا ملتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر اپنے وعدے کو بالکل بھول گئے اور اعتراض کی زبان کھولی، لیکن پہلے کی بنسبت نرم اور ملائم اعتراض کرتے ہوئے بولے، کیا اس کام کے بدلے میں کوئی اجرت لینا چاہتے ہو؟ یہاں پر اس بندہ صالح نے اپنی آخری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دی، کیونکہ گزشتہ مجموعہ حوادث سے یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ ان کے کام کے مقابلے میں صبر نہیں کر سکتے ہیں، اور فرمایا کہ اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن وہ اسرار میں تجھے جلدی بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس قسم کے رہبر سے جدا ہونا کافی دردناک تھا، لیکن ایک تلخ حقیقت تھی کہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسے قبول کرنا چاہیے تھا۔ معروف مفسر ابو الفتح رازی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اپنی زندگی کی مشکلات میں سے سخت ترین مشکل کو بیان کیجیے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، میں نے بہت سی سختیاں دیکھی ہیں، فرعون کے دوران مشکلات اور اپنی اسرائیل کی حکومت کے دوران سختیوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن ان میں سے کوئی مشکل اس کے مانند نہیں ہے جب مجھے خضر نے فراق و جدائی کی خبر دے دی اور میرے دل پر اس کا اثر پڑا۔ 11 موسیٰ اور خضر کی جدائی یقینی بننے کے بعد ضروری تھا کہ یہ استاد الہی ان اسرار کو بیان کریں جن کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہ کیا، اور حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ساتھ مصاحبت کا فائدہ ان 3 عجیب حوادث کے اسرار کو سمجھنا تھا جو بہت سے مسائل کی کلید اور بہت سے سوالات کا جواب ہو سکتے تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد